السلام علیکم، ہماری گپ شپ میں خوش آمدید۔ قرآن مجید میں آدم اور ابلیس کا، شیطان کا جو قصہ ہے، جو واقعہ موجود ہے، اس میں ہے کہ آدم نے بھی غلطی کی اور شیطان نے بھی۔ آدم غلطی کرنے کے بعد بھی اشرف المخلوقات ٹھہرا، جبکہ ابلیس غلطی کرنے کے بعد لعین اور مردود ہو گیا۔ آخر اس میں فرق کیا ہے؟ قرآن مجید میں یہ قصہ کئی جگہوں پہ بیان ہوا ہے۔ اس میں تخلیق آدم کا ذکر ہے اور اس کے ساتھ ان سجدہ کرنے کا جو حکم دیا اللہ نے ملائکہ کو اور اس کے ساتھ ابلیس کو، اور ابلیس نے انکار کر دیا۔ مختلف صورتوں میں یہ تقریباً 8-10 جگہ پہ یہ قصہ ذکر کیا گیا۔ بنیادی جو فرق مجھے نظر آتا ہے وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک کہ غلطی کی کیوں، نافرمانی کیوں کی، اس کے پیچھے جو موٹیو تھا وہ کیا تھا۔ صحیح۔ شیطان کی نافرمانی کے پیچھے موٹیو کچھ اور تھا، جبکہ آدم کی نافرمانی کے پیچھے موٹیو کچھ اور تھا۔ اور جو دوسرا فرق ہے وہ یہ ہے کہ جب غلطی ہو گئی اور اس غلطی پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا، تو پھر دونوں کا رد عمل کیا تھا۔ شیطان نے کیا رد عمل پیش کیا اور آدم کا رد عمل کیا تھا۔ آپ دیکھیں کہ شیطان نے کیوں کہا کہ میں سجدہ نہیں کرتا۔ اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں اور میں بہتر ہوں اس سے، تو اس لیے میں اسے سجدہ نہیں کرتا۔ یعنی میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے اور میں اس سے برتر ہوں، اور میں اپنے سے کم تر کو سرنڈر نہیں کر سکتا۔ تو یہاں جو اس کے پیچھے جو موٹیو ہے وہ اس کی تکبر ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں کہتا ہے ابا واستکبر، یعنی اس نے سرکشی کی اور تکبر کیا۔ تکبر صرف اللہ کی ذات کو ہی زیب دیتا ہے، اس کے علاوہ اس کی کسی مخلوق کو تکبر زیب نہیں دیتا، خاص طور پر اسی کے سامنے جس نے اس کو پیدا کیا۔ جب اللہ نے کہا کہ سجدہ کرو تو سجدہ کرنا تھا۔ اب وہاں یہ بات نہیں بنتی کہ میں برتر ہوں اور میں کمتر ہوں۔ وہ جو بنانے والا ہے، جس نے آپ کو بھی بنایا اور اس کو بھی بنایا، وہ بہتر جانتا ہے۔ تو جب وہ حکم دے رہا ہے کہ سجدہ کرو تو کرو۔ تو اصل میں تو آپ اللہ کی حکم کے سامنے سرنڈر کر رہے تھے، نہ کہ آدم کے سامنے۔ ہاں، یعنی کہ یہ سرنڈر آدم کے سامنے نہیں تھا، یہ تو اللہ کے حکم کی، اور اس نے انکار کر دیا اور اس نے کہا کہ میں برتر ہوں، میں اس کو سجدہ نہیں کرتا۔ جبکہ آدم نے جو نافرمانی کی اس میں تکبر نہیں تھا، طمع تھا، صحیح، لالچ تھا، خواہش تھی۔ ہاں صحیح۔ خواہش کیا تھی؟ حیات جاوداں کی، وہی خواہش جو ہر انسان میں آج تک موجود ہے، لیکن اللہ نے ظاہر ہے اس دنیا میں ہماری حیات جاوداں نہیں لکھی۔ تو شیطان نے اس کو کہا کہ یہ جو درخت اللہ نے منع کیا ہے کہ اس کے نزدیک تم نے نہیں جانا، تو اصل میں اس لیے اللہ نے منع کیا ہے کہ اگر تم نے یہ کھا لیا تو تم فرشتوں جیسے بن جاؤ گے، تمہاری قدر و منزلت فرشتوں جیسی ہو جائے گی اور تمہیں حیات جاوداں مل جائے گی، ہمیشہ کی زندگی۔ تو اس لیے اللہ نے منع کیا تمہیں کہ وہ تم کہیں یہ حیات جاوداں حاصل نہ کر لو۔ تو وہ لالچ میں آ گیا، وہ طمع میں آ گیا، وہ اپنی خواہش کے زیر اثر آ کر اس نے وہ نافرمانی کی جس کو اللہ نے منع کیا تھا۔ نافرمانی دونوں نے کی، اس کو کہا سجدہ کرو، اس نے نہیں کیا، اس کو کہا اس درخت کے قریب نہیں جانا، ہاں، ایک کو کہا یہ کام کرو، اس نے وہ نہیں کیا، اور دوسرے کو کہا یہ کام نہیں کرنا تو اس نے وہ کر دیا۔ لیکن فرق یہ ہے کہ اس کے پیچھے معصوم خواہش ہے اس کی، بے شک خواہشیں بھی انسان کو غلط راستے پر لے جاتی، لیکن تکبر زیادہ خطرناک ہے۔
خواہش کے زیر اثر آ کر آپ نے غلطی کر بھی لی تو امکان رہتا ہے کہ آپ اپنی غلطی کی تصحیح کریں گے۔ تکبر آپ کو غلطی کی تصحیح بھی نہیں کرنے دیتا، وہ تو احساس ہی نہیں ہوتا نا۔ وہ آپ کو کہتا ہے کہ اگر آپ نے غلطی مان لی تو یہ تو آپ کی انسلٹ ہو جائے گی۔ تکبر آپ کو آپ کی اصلاح بھی پھر نہیں ہونے دیتا، غلط گمراہی کی جب طرف تک تو غلطی تسلیم نہیں ہوگی تو اصلاح کیسے ہوگی؟ اور یہی ہوا جب اللہ نے کہا کہ اللہ نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا تو شیطان نے کیا کہا؟ شیطان نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے مہلت دو، میں ثابت کروں گا، میں یہ ثابت کروں گا کہ جو میں کہتا تھا وہ ٹھیک تھا، میں کہتا تھا کہ یہ مسجود خلائق نہیں ہو سکتا انسان، تو میں یہ ثابت کروں گا، میں اسے ورگلاؤں گا اور میں اس کو آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے، اور میں ثابت کروں گا کہ یہ جو ہے نا یہ تیرا نافرمان بندہ ہے اور یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو مسجود خلائق، اس کو مسجود خلائق بنایا جائے یا اس کو اشرف المخلوقات بنایا جائے۔ تو وہ چیلنج کر رہا ہے، وہ اڑ گیا ہے، وہ اپنے اس تکبر پہ اور اپنی اس نافرمانی پر اڑ گیا، ہٹ دھرمی پہ اتر آیا، ضد پہ اتر آیا، اور اس نے ضد لگا لی اپنے خالق سے۔ جبکہ جب آدم کو احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے رب میرے سے ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پہ، اور اگر اب تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم سے تو بڑھ کر خسارہ کھانے والا، ہم سے بڑا اس نے پورا مان لیا، غیر مشروط طور پہ اس نے اپنی بالکل غلطی سرنڈر مان کر لی، دیا۔ اس نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا۔ تو یہ بنیادی فرق ہے، اور یہ جو قصہ بیان کیا گیا ہے قرآن مجید میں، اس میں ظاہر ہے وہ بڑا میننگ فل ہے، اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ سبق یہ ہے کہ آپ کو خواہشیں بھی غلط راستے پر لے جائیں گی، اور یہ خواہشیں آپ کا وہ ویک پوائنٹ ہے جدھر سے شیطان حملہ کرے گا، کیونکہ شیطان نے کہا نا کہ میں ورگلاؤں گا، میں تمہاری خواہشوں کو جو ہے نا تمہارے سامنے خوبصورت بنا کے پیش کروں۔ اور دیکھیں مزے کی بات کیا ہے، مزے کی بات اس قصے میں یہ ہے کہ شیطان کو اللہ نے کہا کہ اس کو سجدہ کرو، اور اس نے نہیں کیا، اور اسی نافرمانی کی وجہ سے وہ لعین مردود ہو گیا۔ لیکن اب اس نے سب سے پہلا حملہ کس پہ کیا؟ اسی پہ کیا، سب سے پہلے اسی کو ورگلایا، اور وہ اس کے ورگلاوے میں آ بھی گیا۔ اس کے باوجود اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ جب آپ غلطی پہ سرنڈر کرتے ہیں دل سے اور ندامت کا اظہار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے بہتر عمل اور کوئی نہیں۔ انسان فرشتہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے غلطیاں نہ ہوں، خواہشیں انسان کے اندر بلٹ ان ہوتی ہیں اور اللہ نے رکھی ہیں، یہ خواہشیں آپ کو ورگلاتی بھی ہیں، اور یہی خواہشیں آپ کو بلندی پر بھی لے جاتی ہیں، آپ کو عمل کرنے کی، آپ کے اندر سٹرگل کرنے کی وہ جذبہ پیدا کرتی ہے۔ خواہش یہ جتنا نیگیٹو ہے اتنا پازیٹیو بھی، لیکن جہاں غلطی بھی آپ کریں گے، یعنی اگر آپ کے اوپر یہ مسلط ہو جائیں خواہشیں اور آپ صحیح اور غلط کی پہچان کھو بیٹھیں، یعنی خواہشوں کے زیر اثر آ گئے، تو ظاہر ہے یہ آپ کو گمراہ کریں گی۔ لیکن جب بھی آپ کو ٹھوکر لگے گی، اگر آپ کے اندر آپ کا جو ایمان موجود ہے یا آپ کا ضمیر زندہ ہے، سیلف انالیسس اگر آپ اپنا کرتے ہیں، تو امکان رہتا ہے کہ آپ واپس آئیں گے، آپ اپنی غلطی کو مانیں گے اور اللہ کے ہاں مغفرت کے طلبگار ہوں گے۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر تکبر آ جائے تو یہ تکبر آپ کو لے ڈوبتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ گپ شپ اچھی لگے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ شکریہ۔